کر رہے ہیں؟ جو ہائیلی سینسٹیو ہیں ان میں ہم ڈپیوٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ فورس نہیں ہونی چاہیے جس میں لکھا جاتا ہے یہ فرسٹ ٹیئر ہوگا، وہ دوسرا ٹیئر ہوگا، وہ تھرڈ ٹیئر ہوگا. کوئی ٹیئر ویئر نہیں، سب کو موجود ہونا چاہیے تاکہ اعتماد کے ساتھ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں. اس لیے کہ یہ خوف کا ماحول پیدا کر کے لوگوں کو اگر آپ اسٹیشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے نتائج کو بدلنے میں ان لوگوں کو آسانی ہوتی ہے جو ہمیشہ سے کاریگری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کراچی میں یہ قبضہ سسٹم تو اسٹیشنوں پہ چلتا رہا ہے، طویل عرصے سے چل رہا ہے، اور اس وقت بھی چونکہ وہ دونوں پارٹیاں جو اس میں خاص مہارت رکھتی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، تو دونوں اتحادی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو طاقت پہنچا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مینڈیٹ جو ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس کو کسی طرح سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور الیکشن ہی نہ کرائیں. تو جب دونوں اتنے زیادہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. اس لیے الیکشن کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آرمی کی اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر اسٹیٹک پوزیشن پہ ہونی چاہیے. اسٹریٹ کرائم کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی. کل بھی ایک نوجوان کو اسکیم 33 میں عبدالرزاق نامی اس کو شہید کر دیا گیا، پرسوں اختر کالونی میں شہید کر دیا، اسے 2 دن پہلے ایک خاتون کو شہید کر دیا، اور کل تو یہ پتا چلا کہ بھرے پورے بازار میں ایک ریسٹورنٹ میں جا کے آرام سے سب کو لوٹ لیا گیا. اب یہ واقعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پھر اس پر ایک رد عمل بھی سامنے آتا ہے، عوام کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ رینجرز کو اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے اختیارات دیے جائیں. اگر اس کے نتیجے میں امن قائم ہو سکتا ہے تو سندھ حکومت یہ کیوں نہیں کر رہی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اختیار دینے سے ہمارے جوانوں کا قتل عام بچ جائے، اگر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو جائے، تو وہ اختیار دینے میں ان کو تکلیف کیا ہے؟ وہ اختیار دیں تاکہ پھر سب اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں حالات نہیں سدھر سکتے، لیکن کوئی راستہ تو نظر آئے کہ جس میں آپ حالات سدھارنا چاہتے ہیں. تو حکومت اگر اختیار بھی نہیں دے سکتی رینجرز کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالات سدھارنا نہیں چاہتے. اور پھر اس سے بھی یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ منشیات کے اڈے ہوں یا اسٹریٹ کرمنل کا پورا نیٹ ورک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ حکومتی نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے. جب آپ کے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے تو اس سے ہم یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ پھر حکومت سندھ کیا خود اس میں انوالو نہیں ہے؟ کیا انہوں نے پولیس کے نظام کے ذریعے سے مجبور کر کے یہ نیٹ ورک نہیں بنایا ہوا؟ اگر نہیں بنایا ہوا تو سامنے آئے، پولیس کے ایکشنز بھی سامنے آئیں اور رینجرز کو بھی اختیارات دیے جائیں تاکہ ہمارے بچے تو محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو محفوظ ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وقت شہر میں جو حالات ہیں. شہر میں اس وقت بدترین ٹریفک کا نظام ہوا ہے، اور لوگ گھنٹوں گھنٹوں دن میں اپنے آفس جاتے ہوئے، اپنے کام پہ جاتے ہوئے، اپنی میٹنگز میں جاتے ہوئے پھنس رہے ہیں. اور کوئی آلٹرنیٹ سسٹم، جہاں پر تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پر ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، کوئی آلٹرنیٹ روٹ نہیں دیا. مجھے بتائیں کہ وہ کون سی PC-1 ہوتی ہے، وہ کون سا ڈیزائن ہوتا ہے کہ جس میں بناتے ہوئے آلٹرنیٹ روٹ نہ دیا جائے؟ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اس کے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پیسے تو کھا لیں گے، آلٹرنیٹ نہیں دیں گے، اور اس کے نتیجے میں کتنا، کئی مہینے نہیں سال لگ جاتے ہیں اس پروجیکٹس میں، اور لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، دھول مٹی چاٹتے رہتے ہیں، پھیپڑے اپنے خراب کرتے رہتے ہیں، الرجیز ہوتی رہتی ہیں لوگوں کو، اور وہ ان تمام ضابطوں کو پورا نہیں کرتے، کانٹریکٹر بھی اور حکومت کے لوگ بھی. ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس پہ ہی سوالیہ نشان موجود ہے. اب یہ ریڈ لائن پروجیکٹ ہے، اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کی جو فیزیبلٹی بنی تھی 2012 میں وہ بھی جو ہے اس میں فلاز موجود ہیں، اور اب 10 سال کے بعد تو ظاہر چیزیں اور بدل گئی ہیں. تو آپ ایک کام کرنے بھی جا رہے ہیں جس کی اس وقت مالیت 120 ارب روپے ہے، بلکہ اب یہ ڈالر ویلیو کے مطابق نکالیں تو یہ تقریباً 130 ارب روپے ہو گئے. تو 130 ارب روپے کی مالیت سے ایک پروجیکٹ بن رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ لوگوں کو سہولت دینے کے بجائے مزید
لوگوں کو خراب کرے گا, ان کی سہولت کو چھین لے گا, مشکل پیدا کرے گا, بوٹل نیکس بن جائیں گی جس طرح کے ابھی بن گئی ہیں, لینز کم ہو جائیں گی, تو آپ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو ملینز کی تعداد میں لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اس روٹ سے کتنے اذیت کا شکار ہوں گے. شرجیل انعام میمن صاحب نے کل فرمایا کہ جماعت اسلامی کے میئر کے دور میں کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوا. اب میں شرجیل انعام میمن صاحب کو کیا جواب دوں؟ وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا جواب مجھے تو نہیں لگتا کہ تفصیل سے دینے کی ضرورت ہے. لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان صاحب کا کیا کردار رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ K3 منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ یا پیپلز پارٹی نے بنایا ہے؟ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا. 100 ملین گیلن. اس کے بعد سے یہ مسلسل 15 سال سے اقتدار میں ہیں. ہم نے 100 ملین گیلن 10 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ کراچی کو دیا اپنے ٹینیور میں, 4 سال کے ٹینیور میں. شرجیل انعام میمن صاحب 15 سال میں آپ نے 1 گیلن کا اضافہ کراچی کے لیے کیا ہو تو بتا دیں. 1 گیلن کا. ہم نے تو 10 کروڑ گیلن یومیہ کا اضافہ کیا تھا, آپ نے 1 گیلن کا بھی اضافہ نہیں کیا. بلکہ جو اربوں روپے لگے K4 پہ, مجھے یاد ہے 3 سال پہلے 4 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے تمام پارٹیوں کو بلایا اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو K4 منصوبہ ہے اب یہ تو ابینڈن کر رہے ہیں ہم. اس وقت اس میں 20-25 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے اس لیے کہ اس کا ڈیزائن پراپر نہیں ہے, اور اب ہم ظاہر ہے مجبوری ہے فلاں ہے. میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا اور آخر میں آپ کو خیال ہے یار تو صحیح نہیں بنا, مٹا دو اس کو. کس کے پیسے ہیں یہ؟ اگر یہ ورلڈ بینک آپ کو پیسے دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ پیسے دیتا ہے, تو یہ تو قرضہ ہوتا ہے, اس کو تو ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے اوپر ہوتا ہے, بلکہ سود سمیت دینا ہوتا ہے. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کے پیسے تھے جو ضائع ہو گئے؟ پھر انہوں نے کہا ری ڈیزائن کریں گے, ری ڈیزائن کیا گیا. پھر کہا کہ 650 ملین گیلن ہم یہ پروجیکٹ بنائیں گے. جناب 650 ہوگا. پھر وفاق کودا, نون لیگ آئی کہ ہم اس میں تعاون کریں گے. پھر عمران خان صاحب نے آ کر اعلان کیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی, ہم بنائیں گے. 200 ارب روپے میں دوں گا, 2 سال میں بن جائے گا. وہ 2 سال بھی ہو گئے اور ان کے زمانے میں جو 1.25 سال گزرا اس میں 15 ارب روپے انہوں نے بجٹ میں رکھے PSGP میں. تو آپ بتائیں کہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے ہیں یہ ظالم؟ ووٹ یہاں سے لو, نوٹ یہاں سے لو, فنڈنگ بھی یہاں سے پکڑتے ہیں اور ووٹ بھی یہاں سے اگر ان کو مل جاتے ہیں, اور اسی طرح سے اپنی حکومتیں یہاں سے بناتے ہیں, لیکن صرف یہاں سے لینے کے لیے, دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہیں بنا K4 اور ابھی تک نہیں بنا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا بجٹ رکھا گیا ہے؟ اب پتا یہ چلا کہ جس میں 200 ارب روپے کی بات کی تھی, پہلے تو عمران خان صاحب نے اعلان کراچی میں یہ کیا کہ ہم 650 ملین گیلن بنائیں گے, وہاں جا کے اس کو 260 کر دیا, اسلام آباد جا کے 1/3 تقریباً, اور پھر پیسے بھی نہیں رکھے. اب اس حکومت نے بھی یہی ظلم کیا ہمارے ساتھ. ابھی بھی انہوں نے 15 سے 20 ارب روپے رکھے ہوئے, 5 ارب روپے خرچ کیے ہیں, اور اگلے سال اس کو مکمل ہونا ہے. تو اگلے سال مکمل کیسے ہوگا؟ 120 ارب روپے انہوں نے بتایا کہ 260 ملین گیلن کے لیے 120 ارب روپے چاہیے. 120 میں سے اب تک صرف تقریباً 20 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے, تو یہ 100 ارب روپے کہاں سے لائیں گے؟ تو جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں شرجیل انعام میمن صاحب, آپ ہی بتا دیجئے, کیونکہ آپ ہی کی حکومت ہے وفاق میں بھی, آپ کے 11 وزراء ہیں وفاق میں, اور آپ کے ساتھ اس وقت MQM بھی شامل ہے. تو شرجیل انعام میمن صاحب, ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پروجیکٹ نہیں بنایا, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا پانی کا 1% کوٹے میں اضافہ کروا لیا؟ اب تو آپ سندھ حکومت نہیں, اب تو آپ وفاق میں. مراد علی شاہ صاحب ادارہ نور حق میں کہہ کر گئے تھے کہ میں پورا 650 ملین گیلن کا بنانا چاہتا ہوں اور مجھے پیچھے سے دریائے سندھ میں سے پانی چاہیے. تو بھائی پانی چاہیے تو پانی لے لو نا. 1% ہمیں اضافہ چاہیے پانی کا, صرف ہمارا 1% کوٹا ہے کراچی کا, پورے دریائے سندھ کا, ہمیں 1% اور چاہیے. تو بھائی کراچی کا اگر پانی بڑھے گا تو کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کا بڑھے گا نا, اس کے نتیجے میں سب کو فائدہ ہوگا. تو وہ بھی آپ نے آج تک نہیں کروایا. مارچ اپریل سے لے کر اب تک آپ کی حکومت ہے. پھر بتائیے کہ KB فیڈر کوٹری براج, وہاں سے لے کر K4 تک کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ وہ بھی کام نہیں کیا. پھر آپ بتائیے K4 پہ کیا کیا؟ K4 کے بعد آپ نے سسٹم کے لیے کیا کام کیا؟ تو ٹینکرز مافیا کا پورا راج یہ سندھ حکومت کی چھتری تلے نہیں بلکہ ان کی انوالومنٹ کے ساتھ چل رہا ہے.
شرجیل انعام میمن صاحب، میں آپ کی ذات پر تو کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، وہ تو عدالتیں بتائیں گی کہ پانی کے ٹینکوں سے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، ڈرائنگ روموں سے کہاں سے نکلتے ہیں، ڈالر کہاں سے نکلتے ہیں، یہ تو عدالت دیکھے گی. لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں اور پھر بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ چاند پہ تھوکتے ہیں؟ وہ بھائی ایمانداری سے کام کیا ہے، دیانتداری سے کام کیا ہے. 32 کالج بنائے، یہ بڑی بڑی سڑکیں جتنی بھی دیکھ لیں آپ، کارساز روڈ کہہ لیں آپ، راشد مناس روڈ کہہ لیں، یہ شاہ فیصل سے لے کر سپر ہائی وے تک اس روڈ کو دیکھ لیجئے آپ، شاہ فیصل کا فلائی اوور دیکھ لیجئے، نرسری کا برج دیکھ لیجئے، کیپٹی انڈر پاس دیکھ لیجئے، 362 گرین بسیں دیکھ لیجئے، 18 ماڈل پارک اور سینکڑوں جو چھوٹے موٹے پارک ہیں وہ دیکھیے. سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی سڑکیں بنائیں، سی سی فلورنگ کی، پورا شہر بہترین طریقے سے 4 سال میں اس قابل بنا دیا تھا کہ ظالموں تم اگر ایک بھی طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے تو آج ماس ٹرانزٹ کا پروگرام ہوتا. ہم تو چاہتے تھے لائٹ ریل سسٹم آئے، تم نے روک دیا اس کو. اس وقت قافلی کی حکومت تھی، پھر آپ بنا دیتے نا. ابھی بھی آپ بی آر ٹیز بنا رہے ہیں جبکہ ہمیں لائٹ ریل سسٹم چاہیے، ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ. وہی فیزیبلٹی ڈھاکہ کے لیے بنی، وہی فیزیبلٹی کراچی کے لیے بنی، لیکن ڈھاکہ والی پر عمل درآمد ہو گیا اور وہاں کی پرائم منسٹر نے انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم کا افتتاح کر دیا. لیکن آپ لوگ یہ ناکام نہ صرف یہ کہ نہیں کر سکے بلکہ کرنا بھی نہیں چاہتے، بات بھی نہیں کرنا چاہتے اس پر. نہ ویژن ہے، نہ آپ کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کراچی کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں لوٹنے کے لیے آپ سے پہلے آپ اندرون سندھ کے لوگوں کو پیستے. ہمیں معلوم ہے آپ کے علاقوں کے کیا حالات ہیں. آپ امداد لے رہے ہیں، ہم ملکی معاملات میں اس طرح کی بات نہیں کرتے جس سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان ہو. اگر ہماری معیشت خراب ہے اور لوگوں نے وعدے کیے تو اچھی بات ہے، لیکن میں پوچھنا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ نے اندرون سندھ میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پہلے آپ نے فلڈ کمیشن کی کوئی بات نہیں مانی، لوگوں کو تباہ کیا، ڈوب گئے وہ، اور پھر اب اس کے بعد ری ایبلیٹیشن کے نام پر آپ نے جو پیسے شو کیے ہیں، خرچ کیے ہوئے، وہ کہاں ہیں؟ اس لیے ان اداروں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم حکومت کے حوالے نہیں کریں گے، خود کام کریں گے. افسوس. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دہشت کا ماحول بنا کر الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رینجرز کو شہر میں اختیارات دیے جائیں تاکہ اسٹریٹ کرائمز پر قابو پایا جا سکے. اس وقت شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں. زرداری اور ٹیسوری ڈاکٹرائن نے کام شروع کر دیا ہے. جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو گئی ہے.